الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دراصل یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع کی 2 آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. یہ جو مجمع ہے، ان میں سے جو لوگ جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزانہ تفسیر ہوتی ہے، تو یہ مرتبہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی تفسیر تھی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندوں کے 15 اوصاف بیان فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس عنوان پر یہ 70ویں مجلس ہے. پہلی 4 مجلس ارتداد کے بارے میں ہوئی اور اس کے بعد یہ 17 مجلس ہے. آج کی مجلس 70ویں ہے. 16 مجلس جو ہوئی ہے اور رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف پر ہوئی ہے. ایک وصف باقی رہ گیا تو پیار و محبت سے حضرت والا نے میرے گلے پر ڈال دیا ہے نا. دراصل بیان آج تو مفتی صاحب کا تھا. کس کا تھا بھائی؟ مفتی صاحب کا بیان تھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میرا عذر ہے کہ مجھے رمضان سے پہلے یعنی کہ 26ویں تاریخ سے پہلے ان اوصاف کو مکمل کرنا ہے. تو کہا کہ آپ کی آخری مجلس کب ہے؟ میں نے کہا میری آخری مجلس بھائی 25ویں روز ہے. تو کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. تو حضرت نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس پر تو بہت اچھا مضمون مل سکتا ہے یار. ایسا کرو کہ 27ویں رات کو ہی آپ اس عنوان پر کچھ کہہ دو. اس طریقے سے یہ ہار کس کو پہنایا؟ مجھے پہنا دیا. خیر بڑے لوگ ہیں بھائی، اس لیے ہماری اہلیہ محترمہ کہا کرتی ہے کہ مفتی صاحب آپ کی تعریف بہت کرتے ہیں. جب بھی بیان ہوتا ہے تو آپ کی تعریف کے کلمات کچھ نہ کچھ کہا کرتے ہیں. آپ کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے. تو میں نے وہاں تو خاموشی اختیار کر لی. سچ بتاؤں تو وزیر داخلہ ہے، وہاں میں نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن دراصل یہ بڑوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. ان کا بڑا احسان ہے مجھ پر. مجھے یاد ہے، مفتی صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو، 1993 کی بات ہے، آج سے 30 سال پہلے کی. جب دارالعلوم حسنیہ میں میرا داخلہ ہوا
اور ربیع اول کے اندر جب داخلہ ہوا ہے میرا تو اس وقت انجمن تھی کہ انجمن ہفتے کے اندر ایک دن انجمن کا ہوتا ہے اور اس کے اندر تقریر کرنے کی ہوتی ہے تاکہ بچوں کو تقریر سکھائے. لمبی چوڑی وہاں تقریر نہیں کرنے کی ہوتی, صرف 5 منٹ کرنے کی ہوتی. لیکن پہلا موقع تھا, اب یہ پہلی مرتبہ انجمن اور جمعرات کا دن, اور کہا کہ آپ کو آج تقریر کرنی ہے 5 منٹ, اور اس وقت کی 5 منٹ بھی پہاڑ محسوس ہو رہی ہے. ابھی تو 5 منٹ خود میں نکل جاتا, لیکن اس وقت کی 5 منٹ ایک پہاڑ محسوس ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے پکا, آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت میری عمر تقریباً 18 سال کی ہوگی. تو مفتی صاحب اور میں دونوں سائیکل پر آ رہے تھے, مفتی صاحب سائیکل چلا رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا. میں نے مفتی صاحب سے کہا حضرت آج جمعرات ہے اور انجمن میں میری باری ہے اور کبھی بندے نے تقریر کی ہے نہیں, اور 5 منٹ بولنا ہے, کیا بولوں کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ حضرت کو تو تجربہ تھا. تو حضرت نے, مجھے یاد ہے, بس اسٹیشن سے لے کر سائیکل چلاتے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا اور تقریر شروع کی کہ میں بول رہا ہوں تم سنتے رہو. حضرت نے بولنا شروع کیا, یہاں تک کہ مدرسے کے گیٹ پر پہنچ گئے. اس وقت انہوں نے ایک فریج کی مثال دی تھی, ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ 30 سال ہو گئے, فریج کی مثال دی تھی. اس پر سے انہوں نے کچھ بات مجھے کہی کہ یہ بات کر دینا. میں ٹھیک ہے. بس تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں قدم رکھوایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سینہ کھولتا گیا کہ اللہ ہی کے فضل سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں. تو حضرت کے بڑے احسانات ہیں, اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ آج کی یہ مجلس 70ویں مجلس ہے. اب اس مجلس کے اندر مجھے رحمان کے خاص بندوں کے جو اوصاف ہیں ان میں سے آخری وصفوں پر بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب یہ پوچھا گیا کہ دینوں میں سے افضل دین کون سا ہے اور مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے اور اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ دینوں میں سے افضل دن جمعہ کا, مہینوں میں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا, اور اعمال میں سے سب سے بہتر عمل 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا. یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے علماء جمع ہو جائے, پھر بھی جو جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے اس سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا. لیکن حضرت کیا کر رہے ہیں, لیکن میرے نزدیک سب سے بہتر دن وہ ہے کہ جس دن آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو لا الہ الا اللہ کے ساتھ. یہ میرے نزدیک سب سے بہتر دین اور افضل دین ہے. اور افضل مہینہ میرے نزدیک وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایمان والا اعمال صالحہ کثرت سے کرے. اور میرے نزدیک اعمالوں میں سے سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جو عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بس میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا بیٹھنا کیا کر لے بھائی, قبول کر لے. اور یہ رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف اللہ میری بھی زندگی میں ڈال دے اور آپ کی زندگی میں بھی ڈال دے. اب میں وہ گناؤں گا تو نہیں, 14 تو ہو چکے ہیں, ڈائریکٹ بات شروع کر دیتے ہیں. خیر, تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیویوں کو، اور اگر بیویاں دعا کریں تو ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیا بنا دے؟ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو تیری اطاعت والے کام کے اندر مشغول کر دے، تاکہ تیری فرما برداری والی زندگی یہ لوگ گزارے تو اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ہوتی ہے نا بھائی، اولاد جب نیک ہوتی ہے، بیویاں جب نیک ہوتی ہے، شوہر جب نیک ہوتا ہے تو دیکھ کر آنکھیں کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہاں، علماء نے لکھا ہے اس کے اندر ایک اشارہ بھی پایا گیا. وہ اشارہ یہ پایا گیا کہ ایمان والے کو چاہیے اور اللہ کے خاص بندے کو چاہیے کہ صرف اپنی اصلاح پر کافی نہ رہے. خود نمازی بن گیا، خود روزے دار بن گیا تو کیا نہیں، بلکہ اس کو اس کی بیویوں کی اور اس کے اولاد کی اصلاح اور اخلاق کی فکر کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ یہ اشارہ ہے قرآن کی آیت کا. دیکھو تفسیر کرنے کا ہے، بیان نہیں کرنے کا ہے. آپ ابھی ایسی امید رکھو گے کہ میرا انداز بیان کا رہے گا تو نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک. اب ذرا دیکھیں تو یہ رحمان کے خاص بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ اصلاح کی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی، اور اس کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے، کون سی؟ کہ وہ دعا کرتے ہیں. کون سی دعا کرتے ہیں؟ پڑھو آپ لوگ ساتھ میں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ہم آہنگی اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یعنی ہم مزاجی پیدا نہیں کریں گے، اور اگر شوہر اور بیوی سے ہونے والی اولاد اگر اعمال صالحہ پر نہیں آئے گی تو اس کائنات میں بسنے والا چاہے اتنا قیمتی گھر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گھر کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا. سکون؟ گھر میں سکون اسی وقت ہی آئے گا کہ گھر کا ماحول دینداری والا ہوگا، شوہر بھی دیندار ہو، بیوی بھی دیندار ہو، اولاد بھی دیندار ہو. جب دینداری والا ماحول آئے گا تو گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا، ورنہ سکون کی امید رکھنا بیکار ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. زبیر بن نفیل رحمت اللہ علیہ، ہاں دیکھیے ذرا، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر یہ بات کہی. کیا کہی؟ کہ مبارک ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ حضرت مقداد کی آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ مبارک یہ آنکھیں کہ جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اس منظر کے تو ہم بھی منتظر، لیکن ہمیں یہ نصیب نہیں ہوا. پھر فرمایا کہ جن جنگوں میں تم شریک ہوئے ہو وہ جنگوں میں ہم شریک نہیں ہوئے، ایسا اس کا ہمیں افسوس ہے. تو راوی فرماتے ہیں، یعنی جبیر بن نفیل فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا یہ کلمہ سن کر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے.
وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس آدمی نے کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، بہت اچھی بات کہی کہ مبارک ہے وہ آنکھ کہ جن آنکھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کے باوجود حضرت مقداد جلال کے اندر کیوں آ گئے، یہ سوچ رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت مقداد نے ایک کلمہ کہا جلال میں آ کر کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اور اسی میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے، تو اس چیز کی تمنا تم کیوں کرتے ہو اس کو ظاہر کرنے کی؟ سمجھے؟ پھر کیا کہا؟ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ کہا کہ وہ آنکھیں بھی تھی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونڈے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ آنکھیں بھی تھی، ابو جہل نے نہیں دیکھا، دیکھا تھا، ولید بن مغیرہ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن کیا ہوا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن آنکھوں نے دیکھا وہ بھی میرے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو جہنم میں جائے گے۔ یہی ولید بن مغیرہ کہ جو مشرکان مکہ کا بہت بڑا سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت دی، مال و دولت دیا، 10 بچے دیے تھے، 10 لڑکے دیے تھے، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک ولید بن مغیرہ کے باغات تھے، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سالانہ انکم یعنی ایک سال کی آمد 1 کروڑ دینار تھی۔ کتنی تھی؟ اس زمانے میں 1 سال کی آمد کتنی تھی؟ 1 کروڑ دینار تھی۔ اللہ نے مال کی کثرت بھی دی، اللہ نے صلاحیت بھی دی، اللہ نے قابلیت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے وہاں قبول نہ ہو سکا، ہے نا بھائی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قابلیت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ غافر کی ابتدائی آیت میرے محبوب اپنی زبان سے تلاوت فرما رہے تھے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا ہے، اور غور سے سننے کے بعد اپنے قبیلے کی طرف پہنچا، قبیلہ بنو مخزوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے قبیلے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جنات کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس کی کیفیت اس طریقے سے بدل گئی کہ ابو جہل یہ بدماش بھی وہاں پر موجود تھا، وہ دیکھنے لگا کہ اگر ولید بن مغیرہ آج اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور اتنا قابل آدمی اور اتنا بڑا آدمی اگر اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لعین ابو جہل نے ولید بن مغیرہ کو غیرت دلائی اور اسے کہا کہ ذرا سوچ تو صحیح، یہ غیرت میں آ کر ولید بن مغیرہ نے ظاہراً کہہ دیا کہ انسان کا کلام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں،
لیکن آپ جانتے ہیں جب کسی قوم کا بڑا آدمی کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کی خاموشی پر لوگ خاموش نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں، اس پر پریشر ڈالتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی تم کہو. سمجھ آئی بات؟ اس کے خلاف بھی تم کہو تاکہ لوگ اس سے دور رہیں. تو ابو جہل نے پھر غیرت دلائی اور ابو جہل نے کہا ولید تم قرآن و صاحب قرآن کے بارے میں کچھ کہو تاکہ ان لوگوں کے دل مطمئن ہو جائے. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا مجھے مہلت دے دیجئے، میں صاحب قرآن کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی کچھ کہوں گا. اب اس کو جب مہلت مل گئی پھر اس نے جو قرآن کے بارے میں کہا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. قرآن نے نقشہ کھینچا انہو فکر وقدر کہ اس نے سوچا اور بات بنائی. فقتل کیف قدر اللہ کی مار اس نے کیسی بری بات بنائی. ثم قتل کیف قدر پھر اللہ کی مار اس نے کیسی بری بات بنائی. ثم نظر اس نے یوں دیکھا، ثم نظر ثم عبس وبصر پھر اس نے تیور چڑھائے، پھر اس نے اپنے چہرے کو بگاڑا. قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ہے. پھر اس نے تیور چڑھائے، اپنے چہرے کو بدلا اور چہرے کو بدلنے کے بعد کیا تو ادبر یعنی کہ پیچھے مڑ گیا، واستکبر اور غرور کیا. پھر کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر یہ تو روایتی جادو ہے. کیا کہنے لگا؟ روایتی جادو ہے. اور کہنے لگا یہ تو انسان کا کلام ہے. تو کہنے کا مقصد اللہ کے نزدیک قابلیت نہیں چلتی، اللہ کے نزدیک قبولیت چلتی ہے. تو نگاہ ولید بن مغیرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن یہ دیکھنا اسے نجات نہ دلا سکا. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کہنے لگے تم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے اس بات پر کہ تم اپنے ماں کے پیٹوں میں سے نکلے تو تمہارے اندر تمہارے رب کی معرفت حاصل تھی. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اور تم اس حال میں اپنی ماں کے پیٹوں سے نکلے ہو کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے اس بات پر کہ جن آزمائشوں سے وہ لوگ گزرے ہیں ان آزمائشوں سے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے. کیسی آزمائش تھی بتا؟ ہاں کہنا بہت آسان ہے، کاش کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے. کہنا بہت آسان ہے لیکن آزمائش بڑی سخت تھی. بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں، کچھ آگے آئے، مجمع آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. آگے آئیے، آپ تشریف رکھیے. آگے آئیے، آگے آ جائیے. درود شریف پڑھ لے. ہاں تو فرمایا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائش سے تمہیں بچایا ہے جن آزمائش سے وہ گزرے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر تشریف لائے تھے وہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واضح دلیل لے کر آئے کہ جس کے بنا پر حق اور باطل واضح ہو گیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے اور قرآن
کریم نازل ہوا، ایک ہی گھر تھا کہ جس گھر کے اندر باپ کے دل کے اندر ایمان کا نور منور ہے تو بیٹا ایمان سے کوڑا تھا. کم آزمائش تھی. شوہر کے دل میں ایمان تھا تو بیوی ایمان سے کوڑی تھی، بیوی کے دل کے اندر ایمان تھا تو شوہر ایمان سے کوڑا تھا. اولاد ایمان کی حالت میں تو ماں باپ ایمان کی حالت میں نہیں تھے. ایسی سچویشن، ایسے حالات، ایسی تفریق اور ایسی آزمائش، تو بات صاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا تھا، اور جب اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھتے تھے کہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو انہیں پتا تھا کہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی طرف سے اس آیت کریمہ میں یہ دعا بتائی کہ تم دعا مانگو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما دے اور اعمال صالحہ کی دولت بھی عطا فرما دے تاکہ ہم اس کو جنت کے اندر دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا. سمجھے اس کا پس منظر یہ ہے. سمجھے پس منظر؟ ہاں اس کا پس منظر یہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب قریبی رشتہ دار اعمال صالحہ والی زندگی گزار رہے ہیں، بھائی بھی اعمال صالحہ پر ہے، بہنیں بھی اعمال صالحہ پر ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، تو دل کے اندر سکون آتا ہے، آدمی کو تسلی ہوتی ہے. لیکن ان میں سے پوچھو ان بڑے ماں باپ کو کہ جن کی اولاد غلط راستے پر ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. آتی ہے بھائی؟ ہاں نہیں آ رہی ہے. رو رہے ہیں تنہائیوں کے اندر، اپنی اولادوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس لیے اس دعا کے اندر بڑا اشارہ ہے کہ اپنی اولاد کو کیا بھائی دیندار بناؤ. یہ اشارہ ہے اس اولاد میں، اس آیت کریمہ میں. اب دیکھیے یہ دینداری اولاد میں کیوں کیسے آئے گی، تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. ایک چیز ہے اولاد کو دینی تعلیم دو، ایک، اور دوسری چیز ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو. یہ دو کام کریں گے انشاءاللہ. ہاں وہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی امیدیں رکھو، ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں دیکھیے ہم دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، ہمیں بھی پتا ہے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے. بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور تمہاری جو اولاد ہے ان کو دین کا پروان ان کو ایسا چڑھاؤ، ان کے دلوں کے اندر عقیدے اتنے مضبوط کر دو، ان کو اعمال صالحہ پر اتنے جما دو کہ اگر وہ بوڑھے ماحول میں جائے تب بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. بس یہ چاہتے ہیں، اور کچھ چاہتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو اعمال صالحہ پر اور ان کے عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا تو یہ بچے کالجوں کے حوالے ہو جائیں گے، آپ کے شہر سے نکل کر ماں باپ کی نظروں سے دور چلے جائیں گے، پھر ان کا ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، یا تو وہ ذہنی اعتبار سے مرتد ہو گئے ہوں گے. اس لیے ہماری ریکویسٹ، ہماری درخواست صرف یہی ہے، پڑھاؤ اور ترقی کراؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بڑے سے بڑے عہدے پر بناؤ، لیکن پہلے اس کے اندر ایسا دین کا کور چڑھا دو تاکہ باہر کی کوئی گندی حرکت اسے نقصان نہ پہنچائے. کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ کچھ کام کرنا پڑے گا. ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ ابتدا سے ان کو صلحہ کا لباس پہنانا پڑے گا. لباس کا بہت فرق پڑتا ہے. کاش کے
ہندوستان میں رہنے والا ہر مسلمان کرتا اور پائجامہ اور ٹوپی پہن لے، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی، سمجھ میں آئے بات؟ تو صلحہ کا لباس پہناؤ۔ لیکن آج میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو وہ لباس پہنا رہے ہیں کہ جس کی جینس تو کہ پھٹی ہوئی نا۔ ہاں، افسوس تو اس بات پر ہے کہ پہلے تو لڑکوں کو ایسی جینس پہنایا جاتا تھا کہ جو پھٹی ہوئی ہوتی تھی، اب تو اپنی جوان بیٹیوں کو ایسی جینس پہنائی جا رہی ہے، رونا آتا ہے، بڑا افسوس ہے۔ اور ایسا لباس ہماری جوان بیٹیوں کے حوالے ہو گیا کہ جس سے ان کا جسم بالکل نظر آ رہا ہے، وہ لینگس جو اس طریقے سے جسم پر چپٹی جاتی ہے اور چمٹ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن کا ہر عضو نظر آتا ہے، ایسا لباس۔ تو جب تک لباس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے ظاہر کو اگر ہم نے نہیں سنوارا، کیونکہ ظاہر جب سنور جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باطن بھی سنورے گا۔ ایک کام، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تو کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان بچوں کو ابتدائی سے ان کے عقیدوں کو مضبوط کراؤ، سمجھے؟ لیکن عقیدے کب مضبوط ہو گئے؟ جب ماں باپ کے بھی تو عقیدے مضبوط ہو، تب ہوں گے نا۔ اب ان عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان مکاتب کا نظام ہے کہ بچہ بچپن میں جا رہا ہے، اس کے دلوں کے اندر اساتذہ محنت کر کر عقیدے جما رہے ہیں، لیکن میں افسوس کے ساتھ، یا تو میری شکایت کہو تو شکایت، فریاد کہو تو فریاد، درخواست کہو تو درخواست، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے بھی ہم اپنے بچے کو مکتب میں نہیں رکھ سکتے۔ رکھتے ہیں 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا ٹیوشن میں لے جانا ہے۔ نہ گھروں میں ان کے عقیدوں پر محنت ہو رہی ہے، نہ گھروں میں ان کے تعلیموں پر محنت ہو رہی ہے۔ جہاں مکتب سے یہ چیزیں مل رہی ہے تو وہاں ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے خاندان نبوت کا، جب کوئی بھی بچہ پیدا ہو جاتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بچہ بولنا سیکھتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن کریم کی آیت کریمہ سکھاتے تھے۔ اور کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ آیت سکھاتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آگے کیا ہے بھائی؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم، کوئی حافظ ہے بھائی؟ پڑھیے نہیں، ولم یکن لہ نہیں، یہاں خیر میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو پہلا سبب تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اولاد کو یہ دیتے تھے، ابھی تو بچہ بولنے سیکھا ہے، اور کیا کہا؟ ولدا، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے اور مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں اہل کتاب بھی تھے۔ کون تھے؟ اہل کتاب بھی تھے۔ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور نصارہ کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نبوت کا جب بچہ بولنا سیکھ لیتا تھا تو پہلے سے عقیدہ مضبوط کراتے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اور دوسرے کون تھے؟ مشرکان ہیں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو، تو اللہ کے محبوب کیا تعلیم دے رہے ہیں بچے کو کہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں۔
پتا چلا ہم جن ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمارے لڑکے ایسی اسکول کے اندر جا رہے ہیں کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہاں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ لڑکا جب اپنے اسکول سے آئے تو گھر پر ماں باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ ان کے سامنے پیش کرے. ہے نا ذمہ داری کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے؟ ایسی اسکول کے اندر ہمارا لڑکا جا رہا ہے جہاں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رکھا جا رہا ہے اور کچھ منگوایا جا رہا ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ معصوم کلی جب اپنے گھر کے اندر آئے تو اسے کہے کہ اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے. ہاں، جب ہمارا بچہ ایسے ماحول میں پل رہا ہو کہ جس ماحول میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب گھر کے اندر یہ بچہ آ رہا ہو تو ماں باپ اسے سکھائے کہ بیٹا مدد صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. کس کی ذمہ داری؟ ماں باپ کی ذمہ داری. ہاں، اس لیے آپ ذرا دیکھیں وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، عمر کچھ بڑی نہیں ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں شریک ہے، پیچھے بیٹھے ہیں. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا جا رہا ہے، اے عبداللہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ دنیا اور آخرت میں تیری حفاظت فرمائے گا. ہاں، اللہ کے حق کی پاسداری کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے قریب ہو جائے گا. اور اے عبداللہ اس بات کو سن، ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے نفع پہنچانا ہے، تجھے اتنا ہی نفع ملنے والا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر کے اندر لکھا ہے، اور ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تجھے اتنا ہی نقصان پہنچنے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر کے اندر لکھا ہے. اب ذرا سوچیں، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہا ہے کس کو کر رہا ہے؟ کیا کوئی بڑا آدمی تھا؟ کیا صحابہ کا وفد تھا؟ کیا کوئی بڑی جماعت تھی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 9 سال یا 10 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 9 یا 10 سال کی. اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں جما رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو میرے محبوب نے آخرکار ان معصوم بچوں کے سامنے عقیدوں کی بات، ان معصوم بچوں کے سامنے ایک اللہ سے ہونے کی بات میرے محبوب نے کیوں کہی؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جو زمانہ بڑھتا جائے گا، قیامت کے قریب امت پہنچتی جائے گی، فتنوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، ان معصوم کلیوں کے عقیدوں کو سنبھالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اے ماں باپ سن لو، ان بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، پھر کیا کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان بچوں کو دعائیں بھی سکھلائی. کیا سکھلائی؟ ہاں، ایک بات اور عرض کر دوں کہ ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سیرت النبی کی تعلیم کرے. یہ تو صاف بات ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب گھروں کے اندر پکچر کے ایکٹروں کے تصویریں ہوں گے، جب گھروں کے اندر کرکٹروں کے تصویریں ہوں گے، تو بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات آئے گی. وہ بال رکھے گا تو کسی ایکٹر کے رکھے گا، اور کھیلے گا تو کسی کرکٹر کے انداز میں کھیلے گا، اور رہے گا تو کسی کرکٹر کے انداز میں رہے گا. کیوں کہ گھروں کے اندر یہی فضا بنی، یہی باتیں ہوئی، یہی تذکیریں ہوئی. کاش کہ جن گھروں کے اندر محمد رسول اللہ کے تذکیریں ہوں گے، ان معصوم بچوں کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. ان بچوں کے سامنے نبی کے بالوں کا تذکیرہ ہوگا، ان بچوں کے سامنے نبی کے لباس کا تذکیرہ ہوگا، ان بچوں کے سامنے
نبی کے کھانے کا تذکرہ ہوگا، ان بچوں کے سامنے نبی کے پہننے کا تذکرہ ہوگا، تو بچوں کے دلوں میں بھی نبی کی محبت آئے گی، اور بچہ بھی یہ کہے گا کہ مجھے امامہ پہننا ہے، بچہ بھی یہ کہے گا مجھے ٹوپی پہننی ہے، بچہ بھی یہ کہے گا مجھے کرتا پہننا ہے، بچہ بھی یہ کہے گا کہ میرا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب گھروں کے اندر یہ تذکیریں ہوں گے۔ ہاں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوم بچوں کو دعائیں سکھاتے تھے۔ اللہ کے محبوب کبھی کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ کھانے کی دعا۔ حضرت انس بیٹے ہیں، ہاتھ ڈال رہا ہے، فرمایا بسم اللہ پڑھ، اے غلام بسم اللہ پڑھ۔ نبی تعلیم دے رہا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا بچہ کھانے بیٹھے، اس کو بسم اللہ پڑھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، گھر کا نظام پورا سنت والا بناؤ، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ یہ بھی تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو معصوم بچے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ انہیں سکھا رہے ہیں۔ اللہم اہدی فی من ہدیت پڑھو، حضرت حسن سے کہہ رہے ہیں قنوت نازلہ سکھاؤ۔ افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسی مائیں تو نکلے گی کہ جن ماؤں نے ان بچوں کو دعائیں سکھائی ہوگی، لیکن یہ پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آپ نے اپنے ایک بچے کو دعائیں قنوت سکھائی؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 8 سال کی عمر ہے۔ اس وقت میرا محبوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلا کہ نبی نے جب قنوت نازلہ حضرت حسن کو سکھائی ہے، اس وقت 8 سال سے بھی چھوٹے تھے، ہے نا؟ 8 سال سے بھی چھوٹے ہیں، اور اللہ کے محبوب قنوت نازلہ سکھا رہا ہے۔ سکھاؤ گے آپ انشاءاللہ؟ خود بھی سیکھو گے؟ ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی عمر کے ہیں، بالکل چھوٹی عمر کے ہیں۔ معاف فرمانا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن نماز ختم ہو رہی ہے، نماز کے ختم پر دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ دعا مانگ رہا ہے نماز کے بعد، اور یہ ورد کر رہا ہے۔ ہاں، آگے کیا مانگا؟ آگے بھی مانگا لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر ان کلمات کا ورد کر رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کو پڑھتے تھے۔ یہ ایسے جامع کلمات ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان کیوں مضبوط نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کے ترجمے کو، ہم نے اس کے معنی کو استحضار کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ دعا تو ہم کئی مرتبہ مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا، لیکن سرسری ہاں امام صاحب نے مانگ لی، بس مانگ لی، آمین کہہ دیا کہہ دیا۔ ارے اب تو ہماری غفلت کی انتہا یہ ہو چکی ہے، دعا مانگتے مانگتے ایسے غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، ایسی دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں کہ اگر امام صاحب سے بھول سے یہ نکل جائے کہ اللہ جنت سے بچا لیجیے تو بھی ہم کہیں گے آمین۔ ہاں، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں، پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہیں، کم از کم اللہ کے بندو ان کا ترجمہ تو ذہنوں میں بٹھاؤ۔ قرآن کریم کی ان دعاؤں کا ترجمہ تو اپنے ذہنوں میں لاؤ، اپنے دلوں کے اندر
دے رہا ہے اور ہم سے کیا درخواست کروا رہا ہے کہ نہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ دعا سکھلائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم تعلیم دو. ہاں اسی لیے آقا نے فرمایا یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن حالات ماحول یہ تو تبدیل ہوتے رہیں گے, یہ تو تبدیلی آتی رہے گی, لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام مضبوط رہنا چاہیے, ہے نا. ہاں اب ذرا دیکھیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو میرے محبوب نے فرمایا او والدین سن لو, کبھی بھی اپنی اولاد کو نہ کوسو, ان کے حق میں بد دعا نہ کرو. میرے آقا نے ایک جگہ پر فرمایا تم اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کرو, تم اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو, تم اپنے مال کے خلاف بد دعا نہ کرو. میرے آقا فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں اور قبولیت کی گھڑی دونوں مل جاتی ہے, پھر تم پچھتاؤ گے. اسے کبھی بھی اولاد کے بارے میں بد دعا نہیں کرے, کبھی بھی نہیں. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے پیش آئے کہ ماں باپ کی راتوں کی تنہائیوں کی دعا ان کا ساتھ دینے لگے. ذرا نوجوانوں مجھے انصاف سے بتاؤ, امانت داری سے بتاؤ. رمضان کے 27 روزے ہونے آئے, 26 روزے مکمل ہو گئے, ایک نوجوان تو اس مجمع سے کھڑا ہو جائے اور یہ کہتے ہیں کہ ان 26 روزوں میں نے ایک مرتبہ میری ماں اور میرے ابا کے پیر دبائے ہو, کبھی نہیں. آج سینہ تان کر نوجوان کھڑا ہو گیا, اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس طریقے سے آنے سے ماں کی دعائیں کیسے ملے گی, باپ کی دعائیں کیسے ملے گی. ارے تم ایسے کام کر کے تو دکھا دو کہ ماں کی دعا دلوں سے نکل آیا ہے, باپ کی دعا دلوں سے نکل آیا ہے, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی 3 دعائیں کبھی رد نہیں کرتا. ایک تو مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, اس لیے کبھی ظالم مت بنا کرو, کسی پر ظلم نہ کیا کرو. وہ بے بس ہے, بے کس ہے, مجبور ہے, معذور ہے, محتاج ہے, کمزور ہے, اور تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا, اور تمہارے ہاتھ کا جواب ہاتھ سے نہیں دے سکتا, لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلا گیا اور اس کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی, تمہاری اس کی ایک بد دعا ایسی لگے گی تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے کبھی مظلوم کی بد دعا نہ لیا کرو. میرے محبوب نے فرمایا اللہ کبھی مسافر کی دعا رد نہیں کرتا, اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ کبھی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں کرتا, کبھی رد نہیں کرتا. ہاں چاہے تم نے دینی اعتبار سے ترقی کری ہو, چاہے تم نے دنیاوی اعتبار سے ترقی کی ہو, چاہے تم شیخ الحدیث بن گئے ہو, چاہے تم بڑے مفتی بن گئے ہو, چاہے تم بڑا ڈاکٹر بن گیا, بڑا انجینئر بن گیا, تیرے پیچھے تیرے ماں باپ کی محنت چھپی ہوئی ہے. ہاں تجھے پتہ نہیں ہے, یا تو اس کی دعائیں چھپی ہوئی ہیں یا اس کی محنتیں چھپی ہوئی ہیں. اور کبھی اللہ کے سامنے فریاد نہیں کرتے, اللہ کے سامنے اپنا رونا نہیں روتے, اور کبھی اللہ کے سامنے تمہارے خلاف بد دعائیں نہیں کرتے, اور تنہائی کے اندر رونا روتے ہیں. کبھی چادر اوڑھ کر بوڑھا رو رہا ہے, کبھی چادر اوڑھ کر بوڑھی اماں رو رہی ہے, کبھی تو تنہائیوں میں جا کر اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کون سے گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے.
کہ آج میرا بیٹا نافرمان بن گیا، آج میری بیٹی نافرمان بن گئی۔ اس لیے ترمذی شریف کی روایت تو ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اولادکم کا لفظ فرمایا۔ علماء دیکھتے ہیں، علماء جانتے ہیں دعا یدعو کا صیغہ جب لام ہوتا ہے تو دعا کے معنی میں آتا ہے، دعا یدعو کا صیغہ جب الا ہوتا ہے تو بد دعا کے معنی میں آتا ہے۔ ترمذی شریف کی اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ جس طریقے سے باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، اس طریقے سے باپ کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اس سے میرے نوجوانوں، ان نوجوانی کا خیال رکھو، ذرا سوچو، دعا لینے والے بنو، بد دعا لینے والے نہ بنو۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آگے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا کیا بنا دے بھائی؟ امام بنا دے۔ اب ذرا کچھ توجہ چاہوں گا کیونکہ اب تفسیر کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے کچھ توجہ چاہوں گا۔ اس آیت کریمہ سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدمی ایک منصب مانگ رہا ہے، آدمی ایک عہدہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا پیشوا بنا۔ تو قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ بھی ہے جس میں رب کائنات فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر عہدہ طلب نہیں کرتے، جو دنیا کے اندر منصب کی چاہت نہیں رکھتے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اب ٹکراؤ ہوا نا ٹکراؤ۔ اس آیت میں کیا مانگا کہ متقیوں کا امام بنا دے، اور یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ ایسے عہدے مانگا نہیں کرتے۔ تو ان دو آیتوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ کام کس کا ہے یہ ٹکراؤ کے حل کرنے کا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک قرآن کریم کی ساری آیتوں پر نظر نہ ہو، جب تک قرآن کریم کی ساری تفسیروں پر نظر نہ ہو، جب تک محمد الرسول اللہ کے فرامین پر نظر نہ ہو، وہاں تک کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، مجتہدین کا کام ہے۔ وہ کہیں گے کہ اس روایت، یہ روایت، وہ روایت سب کو اکٹھی کریں گے، پھر گلدستہ پیش کر دیں گے کہ یہ گلدستہ ہے، استعمال کرو اس کو، یہ ہے سنت رسول۔ ہاں، تو ایک جواب تو علماء نے یہ دیا اس کا کہ بھائی یہ انڈائریکٹ اولاد کو نیک و صالح بنانے کی دعا ہے، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کیوں؟ اس بنا پر کہ ہر باپ اپنے اولاد کا امام اور پیشوا ہوتا ہے نا، امیر ہوتا ہے نا، ہر باپ امیر ہوتا ہے اپنی اولاد کا۔ تو اب اولاد کا امیر اور پیشوا تو ہے ہی، بس یہ چاہتا ہے کہ اس کو نیک اور تقوی والی زندگی دے دے تاکہ یہ متقی کا میں امام بن جاؤں۔ سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ تاکہ میں متقی کا امام بن جاؤں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو انڈائریکٹ دعا ہے اپنی اولاد کو نیک و صالح بنانے کی۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دراصل آدمی جب یہ دعا مانگ رہا ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اللہ سے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میرے علم اور میرے عمل سے لوگوں کو نفع پہنچا۔ تو یہ دعا تو ہر ایک کو مانگنی چاہیے نا، خاص کر کے ان مقرروں کو، مفسروں کو، بیان کرنے والوں کو، کہ ان کے علم اور ان کے عمل سے لوگوں کو نفع پہنچے، تاکہ ان کو نفع پہنچے گا تو ان کی آخرت کے اندر بیلنس کیا ہو جائے گا بھائی؟ جمع ہو جائے گا۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا۔
तीसरा जवाब उलमा ने इस आयत करीमा के जो तारुज हो रहा है उस पर यह जवाब दिया है कि जिस आयत करीमा में तिलक दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा है ना, वो दुनिया के ओहदे की बात है कि दुनिया का ओहदा, दुनिया का मनसब ये लोग नहीं मानते। अगर दीन का फायदा जिसके अंदर हो रहा हो वहां मनसब को मांग रहा है। और ये तो हजरत इब्राहिम ने भी मांगा है। किसने मांगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मांगा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया है इब्राहिम हम तुम्हें इमाम बनाने वाले हैं, तो हजरत इब्राहिम ने फौरन कह दिया व मिन ज़ुर्रियती, हाँ कि अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बना दो। आप मुझे तो बनाएंगे लेकिन मेरी औलाद को भी बना देना। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों को ये ओहदा मैं नहीं दूंगा। तो पता चला कि दीनी फायदे के लिए अगर कोई ये मनसब का मुतालबा करता है और मनसब मांगता है तो ये बुरा नहीं है। अब जरा आइए इस आयत करीमा का ये जुज़ वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अब जरा आपको मैं एक और बात सुनाऊं कि अगर हमने अपनी जिंदगी को तकवा वाली बनाया, क्योंकि ये सारी बात औलाद के सिलसिले में, किस सिलसिले में हुई भाई? औलाद के। अगर हमने अपनी जिंदगी को तकवा वाली बनाई, आमाल सालिहा वाली जिंदगी बनाई, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जब आला मकामात पर हमें पहुंचाएगा, और अगर हमारी औलाद आमाल के एतबार से कमजोर रही तो अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम पर हमारी औलाद को भी पहुंचा देगा। कुरान करीम से सबूत है। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। कुरान करीम कह रहा है, क्या कहा कुरान ने? कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी ज़ुर्रियत में से है आमाल सालिया उन लोगों ने किए हैं, और ऐसे आमाल सालिया नहीं किए हैं कि वो अपने आबा व अजदाद के मकाम तक पहुंच जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उस मकाम तक पहुंचा देगा। और फिर आगे अल्लाह ने यह भी फरमाया कि हम इन माँ बाप के अमाल में से कुछ कमी नहीं करेंगे, इनके अजर में कुछ कमी नहीं आएगी। क्यों? ताकि उनको देखकर उनकी आंखें ठंडी हो जाए। समझ में आई बात? इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को जन्नत के दर्जे में पहुंचा देगा और जन्नत के अंदर देखेगा यहाँ मेरे वालिदैन नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे भाई नजर नहीं आ रहे हैं, मेरी बीवी नजर नहीं आ रही है, बीवी देखेगी मेरा शौहर नजर नहीं आ रहा है, हमारी औलाद नजर नहीं आ रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछेंगे, साहब यानी कि फरिश्तों से पूछेंगे कि हमारे रिश्तेदार कहाँ है? कहा जाएगा कि उनके अमाल तुम्हारे से कम है, इसलिए जन्नत के नीचे वाले दर्जात के अंदर है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करेंगे, ए अल्लाह मैंने जो अमल किया था अपने लिए भी किया था और इन लोगों के लिए भी किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे इनकी औलादों को उनके दर्जे तक पहुंचा दो, हाँ उनके मकाम तक पहुंचा दो, ताकि वो एक साथ में जन्नत के अंदर रहे तो उनकी आंखें कैसी हो जाए? ठंडी हो जाए। ये इस आयत से साबित हो रहा है और इस हसर से साबित हो रहा है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि इसके अंदर दो इशारे मिले। कितने इशारे मिले भाई? दो। एक इशारा तो यह मिला कि माँ बाप की जिंदगी अगर आमाल सालिहा वाली होगी और नेक आमाल वाली होगी तो ये भी बच्चे के दर्जात को बुलंद करने का सबब बनेगी। ये इशारा है, समझे? क्या हमने अच्छे अमाल कर लिए, हम जन्नत के आला दर्जात में गए, अब बच्चे नजर नहीं आए तो अल्लाह से दरख्वास्त की तो बच्चे कम दर्जे में आए तो वो भी ऊपर आ जाएंगे, वो भी जन्नत के ऊपर आए। तो हमें भी मुत्तकी बनना चाहिए या नहीं? भाई हमें भी परहेजगार बनना चाहिए। सिर्फ औलाद की फिक्र, अपनी जात की फिक्र भी होनी चाहिए।
اور دوسرا اشارہ یہ پتا چلا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے اعمال کی وجہ سے ماں باپ کے درجات بڑے ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا جنت کے اندر درجہ جب بلند ہوتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اسے کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی. کیا کی؟ تیرے بیٹے نے تیری مغفرت. بتاؤ نوجوان جن کے ماں باپ قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، جن کے والدین آج منومن مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں، میں نے دعا میں بھی کہا کہ ہماری دعا کے منتظر ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کر رہا. افسوس ہے، افسوس، مہینے گزر جاتے ہیں ہم ماں باپ کی قبروں پر نہیں پہنچتے. وہ ماں راتوں کو ہمارا انتظار کرتی تھی، آ گیا بیٹا. کتنی مرتبہ ہماری بیویوں کو پوچھتی تھی، آ گیا. ماں اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک تم دروازے کے اندر داخل نہیں ہو جاتے تھے، جب تک تم اپنے بستر پر لیٹ نہیں جاتے تھے، جب تک تم سکون کی نیند نہیں سو جاتے تھے. اس وقت تک ماں کو نیند نہیں آتی تھی. کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی بہو کو پوچھتی ہے کبھی بیٹے کو پوچھتی ہے، آ گیا بیٹا، آ گیا. آج وہ ماں قبروں کے نیچے سو رہی ہے. کبھی تو جاؤ ان کی قبر پر. بالکل بھول گئے. ماں کو بھی بھولے، باپ کو بھی بھولے، قریبی رشتہ دار کو بھی بھولے. دنیا کی محبت میں اس طریقے سے دیوانے ہوئے. کہاں سے آیا، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک گدھے کی طرح گھوم رہا ہے، لیکن کبھی مرحوم ماں باپ اسے یاد نہیں آ رہا ہے. ہاں، اسی لیے لکھا ہے علماء نے، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو. وہ تو برزخ میں ہے، برزخ پردہ ہے، وہاں کے حالات تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم جب ان کی قبر پر جاتے ہو تو اللہ چاہتا ہے تو تمہارا دیدار اسے کرا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا آیا. کتنی خوشی ہوتی ہوگی. گئے ہو کبھی؟ پوچھو ان طالب علم سے کہ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے والدین جب 2 مہینے کے بعد ملنے جاتے ہیں اور دور سے اپنے ابا کو دیکھتا ہے تو خوشی خوشی توڑتا ہے، میرا ابا آ گیا ہے. تو کتنی خوشی ہوگی ان ماں باپ کو جو قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں. جب ان کی قبر کے تم قریب جا رہے ہوگے تو ان کا دل بھی خوش ہوتا ہوگا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ لوگوں سے کہ کبھی اولاد کے اعمال ماں باپ کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اگر ہم بحیثیت ماں باپ ہیں تو اعمال صالحہ پر آئے، اگر ہم بحیثیت اولاد ہیں تب بھی ہم اعمال صالحہ پر آئے، تاکہ ہمارے اعمال صالحہ کا فائدہ ہمارے والدین کو بھی ہو اور ہماری اولاد کو بھی ہو. تو یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اب ذرا دیکھیں کہ متقیوں کا امام بنا دے. وقت کتنا ہوا؟ کچھ 1 گھنٹہ تو ہو گیا. کچھ بات کر لیتے پھر ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ تاک رات ہے، انفرادی اعمال کی رات ہے آج. خیر، تو ذرا آپ غور کریں اس پر کہ کیا مانگا؟ تقوی مانگا. تقوی کیا ہے؟ تو کہ زاد راہ. تزودوا، یہ زاد راہ. زاد راہ سمجھتے ہو؟ جب سفر کرتے ہو نا تو سفر کے وقت توشہ ساتھ میں لے جاتے ہیں نا. بیرون کا سفر ہوتا ہے، ہمیں تو ہماری تو تجارت ہی ہے، ہمیں تو بار بار فون آتے، مولانا فلائٹ کب کی ہے، کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، توشے میں کیا لے جائے، وہاں کتنا ٹھہرنا ہے، ایئرپورٹ میں کتنے گھنٹے لگیں گے، کون سا ناشتہ ساتھ میں لے. تو یہ تو دنیا کا سفر معمولی سفر ہے، چھوٹا سفر ہے.
یہ سفر تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا سفر۔ میں نے مسجد زلیخا میں کہا نا، ساری ارواح عالم ارواح سے نکل کر عالم اجساد کے اندر آ جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا، سارے حیوان مر جائیں گے، پھر 40 سال تو ایسے ہی نکل جائیں گے، 40 سال ایسے ہی، اور اس کے آگے تو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اتنا لمبا ویٹنگ روم، قبر اتنی بڑی ویٹنگ روم، اور قیامت کا میدان اتنا بڑا ویٹنگ روم، توشا تو کہ کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشا تقوی ہے، تقوی لے کر جاؤ، پرہیزگاری لے کر جاؤ، تاکہ یہ پرہیزگاری تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہ پرہیزگاری تمہیں میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور یہ پرہیزگاری تمہیں قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور یہ پرہیزگاری تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، آپ برکتاً کوئی چیز مجھے عنایت فرما دیجئے۔ میرے محبوب نے دعا دی، زوجک اللہ التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ وغفر ذنبک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ ویسر لک الخیر حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ تعالیٰ تیرے حق میں خیر کو مقدر کر دے۔ نبی نے مسافر کو دعا دی کہ تقوی کی دولت سے تجھے مالا مال کر دے۔ تو یہ اصل ہے توشا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخل ہونے کا سب سے بہتر سبب کون سا ہے؟ ایسا کون سا کام ہے کہ جس کے بنا پر جنت میں جانا آسان ہو جائے؟ میرے محبوب نے فرمایا، دو کام کر لو، ایک تو تقوی اختیار کر لو تاکہ تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہی، تقوی اختیار کرو، اس کی تشریح میں کر رہا ہوں، تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا میرے محبوب نے فرمایا، تمہارے اخلاق کو صحیح کر لو، اس کی تشریح علماء نے بیان فرمائی تاکہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ یہ تو کام کر لو، تقوی لے لو، اپنے اخلاق کو سدھار لو، یہ تو عمل ایسے ہے جو جنت میں جانے کے سب سے بہترین سبب ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کرنے لگا، میرے آقا نے فرمایا، کیا ایک بہترین کلمہ فرمایا۔ سائل یہ سوال کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک افضل عمل کون سا ہے؟ میرا محبوب فرما رہا ہے، مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، صدوق اللسان تو ہم جان گئے کہ باتوں میں سچا ہو، لیکن مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، وَهُوَ التَّقِيُّ وَهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا غِلَّ وَلَا بَغْيَ وَلَا حَسَدَ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہو، پاک صاف زندگی گزار رہا ہو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہو، دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، دل میں کسی کے بارے میں کپٹ نہ ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ افضل عمل ہے۔ کیا کہا؟ یا افضل عمل ہے۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے سامنے جنت کا نقشہ کھینچتے تھے، اس لیے آیا، اے رحمان کے خاص بندو، یہ 15 اوصاف تم
اپنی زندگی کے اندر اپنا لو تو تمہارا رب تمہیں کیا دے گا؟ اولئک یجزون الغرفہ، اللہ کیا دے گا؟ کیونکہ غرفہ دے گا. غرفہ کا معنی کیا؟ بالا خانہ دے گا. اس لیے میں نے جب یہ تفسیر شروع کی تھی اس وقت میں نے کہا تھا آپ سے کہ اللہ ان 15 اوصاف والوں کو جو انعام دے گا اس کو اجمالی طور پر اس رکوع میں کہا ہے. اس کی تفسیر سورۃ دہر میں کی ہے. کہاں کی ہے؟ سورۃ دہر میں کی ہے. اس لیے جس کو سننا ہو کہ 15 چیزیں ہم اپنائیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں کیا دے گا، تو عباد الرحمان کا دوسرا پارٹ آپ سن لینا، یوٹیوب پر آ جائے گا، پارٹ نمبر 2 اس کو سن لینا. وہاں میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جو آدمی 15 کام کرے گا اللہ اس کو جنت میں کیا کیا دے گا. لیکن یہاں تو صرف اس پر اولئک یجزون الغرفہ، غرفہ کہتے ہیں بالا خانوں کو. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے بالا خانے ہوں گے، ایسے بالا خانے ہوں گے کہ باہر کی چیز اندر نظر آئے گی، اندر کی چیز باہر نظر آئے. ایسے صاف، اللہ ان کو ایسے بالا خانے دے. تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس دیہاتی نے، بخاری شریف کے الفاظ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفے کس عمل پر ملیں گے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا بات میں نرمی رکھو. کیا کہا؟ تکبر نہ کرو، اپنی باتوں میں اتراہٹ نہ لو، اپنی طاقت پر فخر نہ کرو، گمن نہ کرو، بلکہ اپنے کلام کے اندر نرمی لاؤ، روزے رکھو اور رات کو جب سب سو جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں ایسے غرفے دے گا. تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، آگے کیا ملے گا؟ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، فرشتے آئیں گے کہیں گے السلام علیکم، فرشتے آئیں گے کہیں گے تمہیں مبارکباد ہو. پھر کہا کیا جائے گا؟ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اس جنت کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ بشارت سنائی جائے گی. کتابوں کے اندر لکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو یہ بشارت سنا دیں گے کہ جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے اور راضی راضی ہو جائیں گے اس بنا پر کہ دنیا کے اندر سارے راحت کے اسباب انسان کو دے دیے جائے پھر بھی وہ اس سے صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی زندگی نے ساتھ دیا، اگر بیمار پڑ گیا تو اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، برا ہو جائے گا. کھانے کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، نعمتوں پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، دعوتوں پر دعوتیں ہو رہی ہیں، مہمان آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، حفاظ آ رہے ہیں، دیندار آ رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی صاحب ایک لقمہ بھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپا دے دیا، اب پیٹ ہضم نہیں کرتا تو دنیا کے اندر ساری راحتیں مل جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور آخر کار موت تو ہے، جب موت آ جائے گی یہ ساری نعمتیں چھوٹ جانے والی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو دنیا کے کسی بڑے پارک کے اندر چلے گئے، آپ کو ایک وقت دے دیا جائے گا، اس وقت تک آپ اس پارک کے اندر رہ سکتے ہو، وقت ختم ہو جائے گا اس پارک کے اندر سے تمہیں نکالا جائے گا. اور آخر کے اندر ایک بات تو ہے کہ اگر ساری راحت مکان کے اندر موجود ہو تو یہ اسباب ہے یہ بگڑ بھی بگڑ بھی سکتے ہیں. لیکن آؤ میرے رحمان کے بندو، تم نے میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاری ہے، میرے نبی کے نقش قدم پر تم چلے ہو، اتباع سنت تمہارا طریقہ رہا ہے، تو آ جاؤ میں تمہیں ایسی نعمتیں دوں گا، ایسی جنت میں پہنچاؤں گا کہ جہاں بیماری نہیں آئے گی. جنت میں ہے بیماری نہیں، میں تمہیں ایسی جنت میں پہنچاؤں گا جہاں تم بوڑھے ہونے والے نہیں ہو، جوانی جوان رہو گے تاکہ
جنت کی ہر نعمت سے تم فائدہ اٹھاتے رہو. آؤ ذرا اور آؤ کہ میں تمہیں جنت کے اندر موت بھی نہیں دوں گا تاکہ موت آ جائے تو تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ. لا محدود زندگی میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اور میرا پارک ایسا پارک نہیں ہے کہ جس کے اندر سے تمہیں نکالا جائے. یہ ہمارا اصول ہے, ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم جس کو ایک مرتبہ جنت کے اندر داخل کرتے ہیں پھر اسے کبھی نکالتے نہیں ہے. اور دنیا کی ساری راحت اگر تمہیں مل بھی جائے دنیا کے اندر تو وہ سامان ہے, وہ خراب ہو سکتے ہیں, وہ بگڑ سکتے ہیں, لیکن میری جنت ایسی جنت ہے کہ یہاں کی کوئی نعمت خراب ہونے والی نہیں ہے. تو خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہو, حسنت مستقر و مقاما, کیا یہ بہترین ٹھکانہ ہے, کیا یہ بہترین مقام ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت آ جائے. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا كنز الفقراء يا حرز الضعفاء. اے کمزوروں کے رب, اے کمزوروں کے رب, تیری زمین پر اس وقت ہم مسلمانوں سے زیادہ کوئی کمزور, ہم مسلمانوں سے زیادہ کوئی کمزور نہیں. اے آسمانوں سے دیکھنے والے, اے نہ سونے والے رب, تو دیکھ رہا ہے ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو, ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا. اے محمد کے رب, محمد کی امت پر تیری ایک نظر اس امت کی بگڑی بنا دے گی, تیری ایک نظر اس امت کی نیا پار لگا دے گی. اللہ تیرے بندے تیری مدد کا انتظار کر, تیرے بندے تیری نصرت کا انتظار کر. میرے صحابہ نے, میرے نبوت میں صحابہ نے تیرے محبوب سے کہا تھا متى نصر اللہ, متى نصر اللہ. اے میرے محبوب, اللہ کے نبی, اللہ کی مدد کرے. اللہ آج تیرے بندے, تیرے نبی کے عاشق, تیرے نبی کے غلام اپنی دعا میں تجھے یوں کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کرائے گی. اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما, امت مسلمہ کی نصرت فرما دے. ہمارے گناہ کی طرف نہ دیکھ, ہماری غلط زندگی کی طرف نہ دیکھ. نفس و شیطان نے ہمیں ایسے دھوکے میں ڈال دیا, کرتے ہو جو کرو. اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں تو معاف فرما. اللہ ہم تو چین, سکون, قلبی راحت اور اطمینان کے لیے تیرے گھر میں آتے ہیں. اے اللہ یہ فلسطین کے نہتے کمزور مسلمان تیرے گھر مسجد اقصی میں آئے ہیں. اے اللہ تم نے آسمانوں سے دیکھا, تیرے فرشتوں نے مشاہدہ کر لیا. اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, ہم بہت کمزور ہیں, ہمارا امتحان نہ فرما, ہمارا امتحان نہ لے, ہمارا امتحان نہ لے. اللہ تیرے امتحان میں ہم ناکام ہو جائیں گے, ہم فیل ہو جائیں گے. اللہ ہم تو معافی کے لائق ہیں, ہمیں معاف فرما دے.
اللہ صغائر کبائر جانے انجانے چھوٹے بڑے ارادے بغیر ارادے کے جو جو تیری بغاوت نافرمانیاں ہوئی ہے اللہ پکے سچے دل سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ناک رگڑ کر تیرے گھر میں اس مبارک رات میں اللہ تیرے سامنے پکا ارادہ کرتے ہیں اللہ آئندہ گناہ نہ کریں گے ہمیں معاف فرما دے اللہ گناہ سے بچنے پر ہماری مدد فرما دے نیکیوں اور طاعت کے کرنے پر ہماری نصرت فرما دے نیکیوں کی طرف ہمارے قدم کو بڑھا دے اور گناہ کی طرف جانے سے ہمارے قدم کو بچا لے بچانا تیرا کام ہے بڑھانا تیرا کام ہے ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اللہ آج مبارک رات میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دامت پھیلا کر ہم نے ارادہ کیا ہے ہمارے ارادے میں پختگی پیدا فرما دے ہمیں اپنے ارادے میں استقامت اور پابندی نصیب فرما دے اللہ بہت بڑا طبقہ بیماریوں میں ہے گھروں میں اسپتالوں میں روحانی جسمانی کینسر کے مریض بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے ہمیں شکایت کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہم تو تیرے ہیں اور تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اللہ ہمارا ایمان ہے تیرا ہر فیصلہ ہمارے لیے خیر ہے اللہ بیماری والی اے اللہ آزمائش سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ان بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما دے تیرے لیے تیرا ارادہ ہی کافی ہے اے اللہ تیرے لیے تیرا ارادہ ہی کافی ہے اے اللہ ان بیماروں کے لیے کامل شفا کا فیصلہ فرما دے دائمہ کا فیصلہ فرما دے عاجلہ کا فیصلہ فرما دے جلد سے جلد ان بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے بہت بڑا طبقہ سودی قرضوں میں ڈوبا اللہ تجھ سے تو اعلان جنگ کر چکا اللہ کہاں جیتے گا کہاں بازی مارے گا اللہ ہماری ذلت تو نے طے کر رکھی ہے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ مرد جا رہے ہیں سودی قرضوں میں ہماری عورتیں سودی قرضوں میں جا رہی ہے اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے علماء کو وہ توفیق عطا فرما جو منبروں سے ان سودی قرضوں کی قباحت شباحت برائی اللہ بیان کرے اسے اللہ میں توفیق عطا فرما اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما ہماری پوری امت کی حفاظت فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ عافیت عزت کے ساتھ نکلنے کی شکلیں پیدا فرما اپنے خزانے سے ادا ہونے کی شکلیں پیدا فرما اللہ تیرا خزانہ بہت وسیع ہے ہمارے قرضے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تیرا ارادہ ہو گیا ہم قرضوں سے نکلیں گے عزت کے ساتھ نکلیں گے تیری مدد اور نصرت کے ساتھ نکلیں گے نکالے گا تو ہی نکالے گا اپنی قدرت سے نکالے گا اپنی طاقت سے نکالے گا اللہ عزت سے نکالے گا عزت عافیت کے ساتھ قرضوں سے بری فرما دے عزت عافیت کے ساتھ قرضوں سے بری فرما دے ہماری قدم قدم پر نصرت فرما دے قدم قدم پر مدد فرما دے اللہ بہت بڑا طبقہ معاشی تنگی کا شکار ہے حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی دے دے ہمارے لیے اللہ روزی کے دروازے کھول دے اے اللہ روزی کے دروازے کھول دے حرام جہاں جس جگہ جس کے پاس ہو ہماری بھی حفاظت فرما دے ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما دے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے صالح بنا دے دین کے دائی اور شیدائی بنا دے اللہ ان کے عقائد اور ایمان کو پختہ فرما دے اللہ ان کا ہمارا جینا مرنا اسلام اور ایمان پر فرما دے جیے تو ایمان پر جیے مرے تو اسلام پر جیے ایسی شکل صورت پیدا فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو بری صحبت برے اخلاق برے راستے سے حفاظت فرما دے بری صحبت برے اخلاق برے راستوں سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما اچھے اخلاق اچھی صحبت اور ہدایت والی راہ ہماری اولاد کو نصیب فرما دے ہماری اولاد کو نصیب فرما دے مطیع اور فرما بردار بنا دے نافرمان بننے سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما دے اللہ یہ مجمع آیا ہے اے اللہ یہ مجمع آیا ہے تیرے در پر آیا ہے اے اللہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہم کہتا ہے برا نہیں ہوتا اس سے پہلے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی میرے بندے
تجھے کیا چاہیے؟ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، نصیب فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، پیارے آقا کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں شریعت اور سنت سے محبت عطا فرما، شریعت اور سنت پر چلنا آسان فرما دے۔ ہماری مساجد مکاتب خانقاہ ہے اے اللہ، اسلامی جماعت و جمعیت حرمین شریفین بیت المقدس، اللہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ ہی تو محافظ ہیں، دنیا کیا حفاظت کر سکتی ہے؟ اللہ آپ نے اپنے حبیب کی غار حرا میں حفاظت کی، اپنے نبی یونس کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، اپنے خلیل کی نار و نمرود میں حفاظت کی۔ اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، جب آپ حفاظت پر آتے ہیں ساری دنیا کسی کا مال بیکار نہیں کر سکتی۔ اے اللہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ اللہ ہمارا جینا اور مرنا ایمان اور اسلام پر ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ عافیت ایمان اور اعمال والی زندگی عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، کمال ایمان پر موت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ بری موت شرک اور کفر والی موت، اسپتال میں ایڑیا رگڑ کر مرنا، اللہ اسے حفاظت فرما دے۔ حرم مدینہ حرم مکہ کی موت عطا فرما دے، مدینے میں جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دے، تیرے محبوب کے قدموں تلے سونا عطا فرما دے۔ اللہ قیامت میں تیرے نبی کے قدموں تلے اٹھنا نصیب فرما دے۔ اللہ ان کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے، آپ نے اپنے خزانے سے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے اٹھا کرتے ہیں، موت تک اٹھا رہنے کے فیصلے فرما لے، اپنے مخلوق کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما لے، ذلت والی زندگی سے بچا لے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ عزت والی اور ایمان والی موت عطا فرما، عزت والی اور ایمان والی موت عطا فرما، موت اور موت کے بعد کی ذلت سے حفاظت فرما، سکرات موت اور غمرات موت میں آسانی پیدا کر دینا، سکرات موت اور غمرات موت میں آسانی پیدا کر دینا۔ آخری لمحوں میں آخری منٹوں میں اللہ تیرے بندے ہمارے پاس قرآن پڑھ رہے ہو، تیرا کلمہ پڑھ رہے ہو، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا کر دینا۔ اللہ ہم تو تیرا قرآن سنتے سنتے تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ ایسی ملاقات کی شکل پیدا فرما دینا۔ آخری وقت میں سورہ یاسین اللہ ہم بھی پڑھ رہے ہو، تیرے بندے ہمیں سنا رہے ہو، کتنا مزہ۔ اللہ تو یوں کہہ رہا ہو اے اطمینان والی جان اب نکل جا، اب نکل جا، بڑی تھک کر آئی ہے، بڑی تھک کر آئی ہے، اب نکل جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے وہ خوشخبری ہمیں سنا دینا، وہ مژدہ سنا دینا، اور ہماری روح کو علیین کے اندر پہنچا دینا۔ اللہ ہماری روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دینا۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما دینا، منکر نکیر کے سوالات کو آسان فرما دینا، میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا، میدان محشر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا، اور پیارے نبی کے پیارے نورانی ہاتھ سے جام کوثر پلا دینا، جام کوثر پلا دینا، پل صراط کو آسان کر دینا، بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دینا۔ اللہ آج تک کی زندگی آپ نے پردے میں چھپا رکھی ہے، اے اللہ موت اور موت کے بعد بھی پردہ ہی پردہ کر دینا، پردے ہی پردے میں معاف فرما کر جنت الفردوس میں پہنچا دینا۔ یہ مجمع تیرے پاس آیا ہے اللہ، تجھ سے لینے کے لیے آیا ہے، کون کس حال میں تو جانتا ہے، کون کن مصیبتوں کا مارا ہے تجھے پتا ہے، کون کن پریشانیوں میں ڈوبا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان کی پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما دے، ان کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما دے، ان کے مسائل کو اپنی قدرت سے حل فرما دے۔ اللہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرما دے، قدم قدم پر دستگیری فرما دے، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ تابعین تبع تابعین نے آج تک تجھ سے جتنی خیر بلائیاں خوبیاں
دنیا مانگی ہے ہم تیرے در کے فقیر بھی وہ مانگتے ہمیں عطا فرما دے. جن برائیوں سے پناہ مانگی اللہ ہم پناہ چاہتے ہمیں پناہ عطا فرما دے. تیرے نیک بندے تیرے پیارے بندے مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ میں بیت المقدس میں اور اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے. اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے. اللہ ان کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے. اللہ ان کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے. جو عبادتیں ہوئی رمضان میں تیری توفیق سے ہوئی اسے قبول فرما لے. اے اللہ بعد رمضان کے بھی ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی, آئندہ آپ پوری کریں گے. دنیا میں آخرت میں جہاں بھی جب بھی جو بھی ضرورت پیش آ جائے خزانہ غیب سے ہماری ضرورت کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس بستی کے جتنے قبرستان میں جتنے تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے رشتہ دار والدین میں سے جو سو رہے سب کی مغفرت کر دے, سب کی مغفرت کر دے, سب کی قبروں میں نور سے بھر دے, سب کی قبروں میں جنت کے دروازے کھول کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم